ریلیز دینی نشست جماعت رضائے مصطفیٰ سنی داؤنی مسجد ممبئی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحمان یا رحیم یا رحیم، دل مارا کن مستقیم دل مارا کل مستقیم، بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین، بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اہل سنت کے اہل سنت کے سچے مذہب پر سچے مذہب پر قائم رہوں گا رہوں گی اور کیا کہیں رہوں گی، بد مذہب سے بچتا رہوں گا بچتی رہوں گی، بد مذہب سے بچتا رہوں گا بچتی رہوں گی، اور کیا کہیں نماز روزے نماز روزے ہر فرض ہر فرض ہر واجب کو سنتوں کو ان کے وقتوں پر ادا کرتا رہوں گا ادا کرتی رہوں گی، ہر گناہ سے خاص کر سے جھوٹ بدی غیبت بد مذہب کی صحبت۔ عورتیں کہیں نامحرم کے سامنے بے پردہ آنے سے، نامحرم کے سامنے بے پردہ آنے سے، سب کہیں گانے بجانے تماشوں سے، گانا بجانا تماشوں سے بچتا رہوں گا بچتی رہوں گی۔ الہی میں توبہ کرتا ہوں میں توبہ کرتی ہوں اپنے گناہوں سے، میری توبہ قبول فرما نیکیوں کی توفیق دے گناہوں سے بچا شریعت پر قائم رکھ۔ میں نے اپنا ہاتھ واسطے سے تاج الشریعہ کے غوث پاک کے دست پاک میں دیا۔ الہی مجھے غوث پاک کے مریدوں میں قبول فرما قیامت کے دن ان کے گروہ میں اٹھا دعا کیجئے اللہم آمین آمین۔ یہی جو آپ نے ادا کیا، جو کلمات آپ نے پڑھے، یہی حضور تاج الشریعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام ہے۔ میں دوست کو ایسے یہی پیغام ہے، جو وعدہ اور جو کلمات آپ نے پڑھے، یہی علماء کرام کی تقاریر کا، خطابات کا، پیغامات کا جز ہے۔ وہ پیغام جو وعدہ آپ نے کیا، کلمہ پڑھ کر سمجھدار ہو کر جب کلمہ پڑھا تو شریعت کے جو احکام آپ کی طرف متوجہ ہوئے، اسی کو آپ نے ریوائیو کیا، دہرایا اور وعدہ کیا کہ نمازوں کی پابندی کریں گے، جھوٹ فریب سے بچیں گے اور بد مذہبوں کی صحبت سے بچیں گے۔ مطلب شریعت کے احکام کی پابندی کریں گے اور یہی شریعت جو ہے، اصل پیر یہی ہے شریعت۔ تو آپ حضور تاج الشریعہ کے توسل سے، ان کے وسیلے سے حضور غوث اعظم کی غلامی میں داخل ہوئے، اور یہ وعدہ آپ نے یاد رکھیے، یہ وعدہ آپ نے
حضور تاج الشریعہ سے کیا، حضور مفتی اعظم ہند سے کیا، اعلیٰ حضرت سے کیا، مہرارہ کے تمام بزرگوں سے کیا، اور سلسلہ بہ سلسلہ یہ وعدہ آپ نے حضور غوث اعظم سے کیا، اور حضور غوث اعظم کے ہاتھ پر بک گئے، اور یہ وعدہ اللہ و رسول سے کیا۔ تو اس پر اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو قائم رکھے اور اسی پر ہمارا حشر فرمائے۔ تاج الشریعہ کا پیغام اپنی بہت ساری تقاریر میں، نعت میں، ابھی انہوں نے مولانا رفیق نے شروع کری نعت تو اس مقطع سے شروع کرا انہوں نے کہ جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے۔ تو یہ وہ کون سا راگ ہے، وہ کون سا پیغام ہے؟ وہ شریعت کا پیغام ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اس پر قائم رکھے اور اسی پر ہمارا حشر فرمائے۔ کیوں؟ کیونکہ مولانا منظور احمد صاحب نے بتایا بھی کہ بہت سارے فتنے اعلیٰ حضرت کے زمانے میں اٹھے، اور اعلیٰ حضرت کے بعد بھی حضور مفتی اعظم ہند حجت الاسلام اور حضور تاج الشریعہ کے زمانے میں بھی فتنوں نے سر اٹھایا۔ اب تو فتنوں کا دورہ ہے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے بتا دیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ انتظام فرمایا، اور ہمیں نماز میں جب اپنی بارگاہ میں بلایا تو اپنے بارگاہ میں وصول کا طریقہ بتایا۔ کلام اللہ کا ہے، لیکن ہم سے دعا منگوائی گئی۔ سورہ فاتحہ آپ نے پڑھی ابھی؟ تو سورہ فاتحہ ہم سے دعا منگوائی گئی۔ ہم ہیں سنی الحمدللہ اہل سنت والجماعت، جو ہم فاتحہ پڑھتے ہیں تو ہم باہر بھی فاتحہ پڑھتے ہیں اور نماز میں بھی فاتحہ پڑھتے ہیں۔ ایک قوم ایسی ہے دیوبندی وہابی، ان کا معاملہ یہ ہے کہ نماز میں تو سورہ فاتحہ ہے، اور باہر اگر کسی کھانے پہ سورہ فاتحہ پڑھ لی جائے تو وہ ناجائز ہو جاتا ہے ان کے لیے۔ ایسا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ وہ ہے کہ شیطان کے ہمراہی ہیں، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور قرآن عظیم میں ارشاد ہوا، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمٌ فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، کہ یہ ہے میرا سیدھا راستہ، تو اس کی اتباع کرو اور راستے نہ چلو اور راہ نہ جاؤ اور طرف مت جاؤ، راستہ بھٹک مسافر، ورنہ تو راستے سے اگر اور راستے چلے گا تو بھٹک جائے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں خطا رسول اللہ خطا وخطا خطوطا عن یمینہ وعن شمالہ وقال هذا سبیل اللہ وهذه سبل وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليه وقال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله۔ کہ ایک بار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر کچھ لکیریں کھینچی، اور لکیریں کھینچ کے فرمایا کہ یہ ایک سیدھی لکیر کھینچی اور اس کے دائیں بائیں کچھ لکیریں کھینچی، اور فرمایا کہ یہ ہے سیدھی راہ، یہ سیدھی راہ ہے، اور دائیں بائیں لکیریں کھینچ کے فرمایا اور یہ راہ جو ہے، یہ راہیں جو ہے، ان ہر ایک راہ پر شیطان بیٹھا ہوا ہے اور اپنی طرف بلا رہا ہے۔ تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جھوٹ ممکن جانے، بلکہ یہ کہے کہ معاذ اللہ وقوع کذب کے معنی درست ہو گئے، یعنی معاذ اللہ اللہ جھوٹ بول چکا، تو جو ایسا ہے کافروں میں کافر کوئی کافر ایسا بدبخت نہیں جس کا جو اپنے معبود باطل کو بھی یہ کہتا ہو کہ وہ جھوٹا ہے۔ دیوبندی ایسے ہیں تو
یہ بتا دیا کہ یہ راستہ جو ہے یہ شیطان کا راستہ ہے، اور جو علم غیب رسول کا کار کریں اور یہ کہیں کہ تو دیوار کے پیچھے کا علم بھی یہ شیطان کا راستہ ہے، یہ کہتے اور جو یہ کہیں کہ سرکار کو غیب کی خبر نہیں، یہ شیطان کا راستہ ہے۔ جو یہ کہے کہ ان کے بعد بھی کوئی نیا نبی پیدا ہو سکتا ہے، وہ شیطان کا راستہ ہے۔ اور جو یہ یہود و نصارہ کو صلح کلیوں کا امام طاہر الپادری یہ کہتا ہے، جو یہ کہے کہ یہ بلیور ہیں، وہ شیطان کا راستہ ہے۔ اور جو صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں کریں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھے ایسے کوئی مسلمان جس نے مجھے دیکھا یا میرے دیکھے ہوئے کو دیکھا، آگ اس کو نہیں چھو سکتی۔ اور فرمایا حضرت شہاب الدین خفاجی نے کہ جو حضرت امیر معاویہ کو طعن و تشریح کرے، انہیں برا بھلا کہے، وہ جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا ہے، تو وہ شیطان کا راستہ ہے۔ سیدھا راستہ کیا ہے؟ وہ صراط مستقیم کیا ہے؟ وہ بزرگوں کا راستہ ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھا راستہ چلا۔ دیوبندیوں نے ترجمہ کیا دکھا، تو جنہوں نے آدمی وہ مانگتا ہے دعا میں جو اس کو چاہیے ہوتا ہے، تو اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا چلا، اور دیوبندیوں نے ترجمہ کیا دکھا، تو جنہوں نے دیکھا نہیں تھا، ابھی تک دیکھا نہیں اندھوں نے، وہ یہ کہتے ہیں دکھا، اور اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا چلا، تو بتا رہا ہے ترجمہ کہ رسول اللہ آئے، راستہ دکھا دیا، حضرت صدیق اکبر آئے، راستہ دکھا دیا، حضرت عمر فاروق آئے، راستہ چمک رہا ہے، حسین کریمان آئے، راستہ چمک رہا ہے، اعلیٰ حضرت آئے، حضور مفتی اعظم ہند آئے، تاج الشریعہ آئے، راستہ بتایا، راستہ دکھ رہا ہے، چلتے رہنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے، تو ہم کو سیدھا راستہ چلا۔ لحد میں عشق رخے شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو مسلک اہل سنت والجماعت پر، جس کو پہچان کے لیے مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے، اس پر قائم رکھے اور اسی پر ہمارا حشر فرمائے، اور بزرگوں کے صدقہ و طفیل میں ہماری آپ کی جو جائز مرادیں ہیں ان کو پورا فرمائے، اور ہم میں جو بیمار ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شفایاب فرمائے، اور جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا ہو جائیں، اور ان کی جن پریشانیاں اللہ تعالیٰ ان پریشانیوں کو دور فرمائے۔ وصلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ وصحبہ اجمعین صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقضینا بہا جمیع الحاجات وتطہرنا بہا من جمیع السیئات وترفعنا بہا انک اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغايات من الخيرات في الحياة وبعد الممات انك على كل شيء قدير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين۔ رحمت لا او سلام شمع بز میں ہدایت لا او سلام شہر یار ایران تاجدار حرم نوبہار شفاعت لا او سلام شہر یار ایرم تاجدار حرم نوبہار شفاعت لا او سلام قلب میں عظمت مصطفیٰ ڈالتے قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی حضرت سلام۔ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوقت پہ نا کو سلام، مجھ سے خدمت